السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمن اپنا ہے، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں۔ چمن اپنا ہے، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں۔ لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاسباں ہم ہیں۔ خداوند قدوس کی غلامی اختیار کرنے کے بعد، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کی غلامی اختیار کرنے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو انسانوں کی زنجیر غلامی سے آزادی دلانا تھا۔ اسی لیے اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے، حب الوطن من الایمان۔ غور فرمائیے، جناب محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دیتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے، اے اللہ، جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وطن کی ہر چیز محبوب تھی، اپنے وطن کی ہر چیز سے محبت تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے، کہتے تھے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جس نبی کو اپنے وطن کے پہاڑ سے، اپنے وطن کی مٹی سے، وہاں کی ہر چیز سے محبت ہو، اس نبی کے امتی حب الوطنی سے کیسے عاری اور خالی ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ملک ہندوستان میں تمام اہل وطن کی طرف، تمام اہل وطن کی ترجمانی کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حب الوطنی یہ ہے، حب الوطنی یہ ہے کہ اپنے ملک کے کانٹوں سے بھی محبت ہو، وہاں کی ہر چیز سے محبت ہو۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے، بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ تو ہم خوشی سے کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ اس ملک کے آزادی کے لیے، اس ملک کے آزادی کے لیے مجاہدوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صحبتیں برداشت کی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کو چوما، مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندوں کو گلوں میں ڈالا، اور مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ ہندوستان کی آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ اگر ہندوؤں کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے، مسلمانوں کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا
بہت عرصہ 3 صدیوں کے برابر سن 1700 سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تھا. انگریزوں کے ساتھ لڑائی شروع کی. 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی. 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا. انگریز نے انہیں دیکھ کر کہا، ان کی لاش کو دیکھ کر انگریز نے کہا، اور انگریز نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کی لاش کو دیکھ کر، ٹیپو سلطان کو دیکھ کر انگریزوں نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا. اس اعلان کے بعد امام حدیث شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا آج سے ہمارا غلام، آج سے ہمارا دیش ہندوستان غلام ہو گیا، اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید نے کی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے. چنانچہ 15 دن تک ملک میں قتل و غارت غری کا یہ نظام چلتا رہا. 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے. 55,000 علماء کے خون سے ملک کو سینچا. بہادر شاہ کے بیٹوں کا سر دیا، دلی کو خون سے نہلایا، شاملی کے رن کو سر کیا. سلطان ٹیپو شہید، سید احمد شہید، حافظ ضامن شہید جیسے بزرگوں کا لہو دھرتی کے جگر کو پلایا. پھانسی کے تختوں کو چوما، دار پر مسکرائے، جیلوں کو آباد کیا، کالے پانی کی سیر کی، مالٹا کے جزیرے کو آباد کیا، ملک کو شیخ الاسلام کا عزم دیا، عبید اللہ سندھی کی جلاوطنی دی، عطا اللہ بخاری کی شعلہ بار تقریر دی. وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ. وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ. اٹھو، اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ.